بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، میری کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس میں نے اپنے لیے دعا آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دعا کریں کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گئے۔ تو آپریشن تو خیر کامیاب ہو گیا ہے، بٹ اب آگے 3 مہینے بعد پھر دوبارہ آپریٹ ہوگا، اس کے لیے بھی دعا کے لیے درخواست ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کو بڑا عجیب سی بات کی ہے، مطلب عجیب سے کمنٹس کیے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز اس طرح سے بنائی ہیں کہ دیکھیں کسی کی بیماری پہ تنقید کرنے سے کسی کو کیا ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط جملے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر آج کسی کو اس بات کی تکلیف ہے تو کیا پتہ کل وہی تکلیف اسے بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ بد دعا دینا، کسی کی بد دعا نہیں دی جاتی، لیکن بد دعا نہ ہی دے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا پتہ کل وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قطع طلبی کرنے کے بعد جو ہے نا لوگوں میں 100 کیڑے نکالتے ہیں، برائیاں نکالتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو خدا را ایسی باتیں جو ہے نہیں کیا کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں شوبھا نہیں دیتی۔ اور بہت سارے لوگوں کی یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ سے انہوں نے جھگڑ لیا ہے تو وہ پھر آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو بہت ساری ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مولانا حضرات بھی میری نظر میں آئے ہیں جنہوں نے میری پیٹھ پیچھے باتیں کی ہیں، وہ تبلیغوں پہ بھی جاتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے میرے اپنے ہیں بہت سارے لوگ جو اس طرح کی غلط باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو خدا را ایسا مت کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی کہ بیماری آ گئی تو انسان نے اس کو جان بوجھ کے ایک اپنا پہناوا یا چڑھاوا کر لیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا بالکل بے معنی اور بے مقصد اور بے تک کی باتیں ہیں، جس کے پیچھے ہم اور آپ پڑے ہوئے اور بس پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کر کے ہم لوگ وہ پروان چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں وہ پروان نہیں چڑھ رہے ہوتے، اصل میں ہم اس سیڑھی پہ جا رہے ہوتے جس نے ہمیں دوبارہ نیچے ہم نے گرنا ہے۔ کیونکہ میں آج یہ بات صرف اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے بہت ساری، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کی، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ آگاہ کیا کہ میرا آپریٹ ہے اور ابھی ایک آپریٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ 3 مہینے بعد ایک اور آپریٹ ہوگا بقرعید کے بعد۔ تو یہ چیزیں میں نے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کس ٹائم پہ بیمار ہو جائے، لیکن لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے وہ محدود ہو چکی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو صرف اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، آپ اور ہم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں، باقی وہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ ان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک نہیں جاتی۔ خیر، میں صرف یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی زبانوں سے بڑے عجیب و غریب اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا آپریشن ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس لیے ہو گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا غلط معنی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ لوگوں پہ تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے اور ان آفتوں سے اور ان بیماریوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کریں گے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے کہ کیا پتہ آج وہ انسان بیمار ہے اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کل وہی بیماری ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے بہت سارے گاؤں میں ایسے بہت سارے گھر ہیں جو میری اس بیماری پہ بڑے تنقید کا نشانہ مجھے بنا رہے ہیں، اور میرے کچھ اور بھی ایسے یہاں پہ کراچی میں بھی ایسے گھر ہیں جن میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مطلب ان چیزوں کو بڑا الٹا سیدھا بولتے ہیں، لیکن وہ کبھی اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں تو کیا پتہ وہ بیماری ان کے گھر میں ہی نہ آ جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی پہ تنقید نہ کریں، اور کسی پہ الٹی سیدھی بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہر کسی کے حق میں دعا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ وہ ایسے نازک مراحل ہوتے ہیں کہ اس میں انسان ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کہ تنقید کرتا ہے، نہ کہ بد دعا دیتا ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی بھی بیماری پہ، چاہے وہ کوئی دشمن کا بچہ ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، کوئی بغیر ہے، تو سب کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کا برا بھلا کہیں، اس کا مذاق اڑائیں، کیا یار یہ تو بیمار ہو گیا، یہ تو یوں ہو گیا، اس کا یہ ہاتھ کٹ گیا، اس کی یہ انگلی کٹ گئی، یہ اس نے پتہ نہیں کس چیز کا آپریشن کروا لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مطلب یہ۔ اور بہت سارے ایسے مجھے بڑی کوفت آتی ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے ان مولانا حضرات پہ بھی جو ماشاءاللہ سے تبلیغوں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تبلیغ پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے پیچھے
لوگوں کی چاپلوسیوں میں اور مطلب نہ جانے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں اس چیز سے بڑا مجھے خوف ہوتی ہے کہ یار آپ کم از کم اب تبلیغ اسلام پہ جاتے ہیں, اب تبلیغ کے راستے میں جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ آپ جب اس تبلیغ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کو تو کسی کا مذاق اڑانا ہی نہیں چاہیے. ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, لیکن کم از کم وہ کسی کا دل تو نہیں دکھاتا, تو وہ آپ لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر یہ چیزیں نہیں کرتا لیکن وہ کم از کم کسی کا دل نہیں دکھاتا, کسی کے پیچھے غیبت نہیں کرتا, کسی کی بیماری پہ تنقید نہیں کرتا. لیکن افسوس کہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, میں نے اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگوں کو پایا ہے جو تبلیغ کے کام کرتے ہیں, اللہ کی راہوں میں تبلیغ پہ جاتے ہیں, دین اسلام میں اشاعت پھیلاتے ہیں, لیکن انہی کے لوگوں کی زبانوں سے جب بندہ غلط الفاظ سن رہا ہوتا ہے یا ان کے معرفت سے کوئی سن رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے, یا کچھ ایسے آپ کے گھریلو آپ کے جو آپ کے ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں اور وہ جب آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو سوچنا ہے, ان لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا آیا یہ صحیح بات ہے. ہم آج کسی کے بارے میں تنقید کرتے ہیں, کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور کسی کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں, تو کیا وہ بیماری ہمارے تک نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. تو کوشش کیا کریں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کہ کبھی بھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کریں, اور کوئی بھی اگر بیمار ہے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہیں تو اس کے لیے بھی آپ دعا گو رہا کریں, نہ کہ آپ اس کے لیے برا بھلا آپ کے کیوں آپ نے اس نے آپ کا دل دکھا دیا. اگر اس نے آپ کا دل دکھایا ہے تو کیا آپ اس کے لیے غلط اول فول بکیں گے؟ کیا آپ اس کو بددعائیں دیں گے؟ تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال دی جاتی ہے, بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ گدھے گھوڑے میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا, کہ اگر آج میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا, پھر ہم دونوں برابر ہیں. اگر میں نے غلط کیا اور اس نے صبر کیا تو وہ مجھ سے افضل ہے, اور اگر اس نے غلط کیا اور میں نے صبر کیا تو میں اس سے افضل ہوں. تو بات یہ, اور اگر ہم دونوں نے صبر کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کیا, چھوڑ دیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جا کے دین اسلام کو پھیلاتے ہیں, اشاعت کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں. آج کا المیہ یہ بن چکا کہ آپ کسی کو جا کے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں نا, تو وہ پہلے تو آپ کی بات سنے گا, ہمدردی جتائے گا, لیکن اس کے بعد کیا کرے گا, وہ آپ کا پیٹھ پیچھے مذاق اڑائے گا. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہی اسی ہے, یہ کہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا, منہ پہ آپ کی تعریف کرنا. ایسے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. سوری دوستوں, میں ایموشنل باتیں نہیں کر رہا, میں بالکل حقیقت میں مبنی باتیں کر رہا ہوں, اور اس چیز سے آپ اور ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. اور آپ کے بھی ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے, میرے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب اگر یہ بات میرے متعلقہ کچھ چلی ہے تو میں اسی والے سے بات کرنا چاہوں گا. میں صرف اپنے اوپر بات لے کر نہیں کہ میں سب پوری دنیا کو خراب کروں گا, لیکن ایسا ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی بیماری پہ تنقید نہیں کریں, چاہے وہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے کسی نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو. تو خدا را ان سب چیزوں سے اجتناب کریں. تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, اسکپ مت کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ انصاف جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ویرانیاں ہو جاتی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, ایک کہانی کی صورت میں ہم اسے بیان کرتے ہیں, اور اس کا مورل جو ہے وہ اینڈ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کسی گاؤں سے ایک طوطا اور طوطی گزر کر جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں وہ گاؤں ویران پڑا ہوا تھا, بالکل ویران, سنسان ویران سناٹا تھا. تو طوطے نے طوطی سے کہا کہ دیکھ رہی ہو کہ یہ گاؤں بہت ویران ہے, اور جانتی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو طوطی نے کہا نہیں, آپ بتا دیجیے. تو اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی کسی الو کا گزر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بستی جو ہے, یہ گاؤں جو ہے یہ ویران ہو گیا ہے. خیر, جب طوطا یہ بات طوطی سے کہہ رہا تھا تو تب پاس ہی ایک الو وہاں سے گزرا, تو اس نے یہ بات طوطے کی سن لی. الو نے طوطے کی یہ بات سننے کے بعد طوطے سے کہا اور طوطی سے بڑے پیار سے اور بڑے احترام سے اسے کہا کہ آئیں
میری دعوت قبول کریں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بڑے پیارے انداز سے اور بڑے ایک التجا کے لحاظ سے ایک ریکویسٹ کی، تو طوطا اور طوطی کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے الو کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے الو کی دعوت قبول کی تو الو لے کر آیا، الو نے اس کی دعوت کی، طوطے اور طوطی کی۔ تو جیسے ہی دعوت سے فارغ ہوئے، دعوت کھا پی کے باتیں چیتیں ہوئی، تو اس کے بعد طوطا اور طوطی وہاں سے جانے لگے، تو الو نے ایک دم سے طوطی کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ کہاں جا رہی ہو میری انارکلی، تم تو یہاں رکو۔ تو ایک دم سے طوطے نے جب دیکھا الو کی یہ حرکت کو تو وہ الو پر جھپٹا اور الو طوطے پر جھپٹا، دونوں میں آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ جھڑپ ہونے کے بعد تو الو نے کہا اس کا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے، کیوں نہ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں اور وہاں جو فیصلہ ہوگا اس میں اسے ہم متفقہ مان لیں گے۔ تو وہاں سے ان سب نے یہ فیصلہ کیا، تو وہاں سے الو، طوطا اور طوطی تینوں ایک ساتھ چل پڑے قاضی کی طرف۔ جیسے ہی وہ قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے اپنا سارا معاملہ وہاں پہ ماجرا انہوں نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد قاضی نے الو کے حق میں باتیں سننے کے بعد، اس دلائل سننے کے بعد قاضی صاحب نے الو کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ الو یہاں پر صحیح ہے۔ تو خیر طوطا جو ہے یہ بات سننے کے بعد مایوس ہو گیا اور وہ وہاں سے مایوسی کے عالم میں اپنی طوطی کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ تو جب وہ طوطا وہاں سے جانے لگا تو الو نے طوطے کو کہا کہ ارے میاں کہاں جا رہے ہو، اپنی طوطی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ تو طوطے نے کہا نہیں، اب یہ تمہاری بیوی ہے کیونکہ قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو تب الو نے کہا کہ یہ آج بھی تمہاری بیوی ہے، لیکن میں نے صرف یہ اس لیے کیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے الو کا کسی کا گزر ہوا ہوگا تو اس وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بستیاں تبھی ویران ہوتی ہیں جہاں سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، جہاں بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، پیار محبت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بستیاں، وہ گاؤں، وہ دیہات برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ویران ہو جاتے ہیں، بالکل سناٹا ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو اصل کہانی ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ آئی کہ کسی کے گزرنے سے یا کسی کے وہاں پر تیسرے بندے کے جانے سے نہیں ہوتا، جو وہاں پر موجود لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جانا، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا، ایک دوسرے پہ جملے کسنا، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ لوگوں پر تنقید کرنا، اور جہاں سے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ بستیاں، وہ دیہات، وہ گاؤں، وہ شہر ویران کے ویران ہو جاتے ہیں، کیونکہ بستیاں، گاؤں دیہات انسانوں سے ہی بنتے ہیں اور بھائی چارے اور محبت اور اخلاق سے بنتے ہیں، نہ کہ دلوں میں رنجشیں، دکھ درد تکلیف کو مسلط کر دینا کسی پر، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، الزام تراشی کر دینا۔ ان چیزوں سے کبھی بھی بستیاں اور گاؤں دیہات ویران آباد نہیں ہوتے، وہ ویران ہی ہوتے ہیں۔ آبادی کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس بستی کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ حسن سلوک، بھائی چارہ، پیار محبت، اتفاق، ایک دوسرے میں اتفاق ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو اس کے انصاف کے ترازو میں تولا جائے، نہ کہ اس کے پر تنقید کی جائے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ تو جب ناانصافی ہوگی تو ڈیفینیٹلی بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ بستیوں کو ویران نہ کریں بلکہ آباد کریں۔ آباد کرنے سے ہمیں بھی سکون ملے گا اور ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔